فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دار التحقیق کراچی، اور یہ ہے والیوم 5. اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 28، اور ہم خطبہ نمبر 133 تقریباً اس کا چوتھا حصہ پڑھ چکے ہیں اور اس کی شرح و تفسیر بھی جان چکے ہیں. اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نقطہ. لکھا ہے دنیا کے بارے میں انسانوں کے درمیان میں ہمیشہ سے دو نقطہ ہائے نظر موجود رہے ہیں. آسمانی مذاہب کے پیروکاروں کی نظر میں یہ دنیا ایک ایسی اقامت گاہ ہے جہاں سے آخرت کے سفر کے لیے زاد و توشہ لے کر جانا ہے تاکہ اس کی مدد سے آخرت کی ابدی سعادت کو حاصل کر لیں. دوسرا نقطہ نظر مادہ پرستوں اور وہ مذاہب جن کا جھکاؤ مادہ پرستی کی جانب ہے، تو ان مادہ پرستوں کا ہے کہ جو دنیا کو انسان کا واحد سرمایہ، آخری ہدف اور اصلی مقصد سمجھتے ہیں اور اس کے حصول کے لیے اپنی تمام توانائیاں بروئے کار لاتے ہیں. پہلے نقطہ نظر کے پیروکار کبھی عملی طور پر دوسرے نقطہ نظر کے پیروکاروں کے ہم رنگ ہو جاتے ہیں، یعنی اگرچہ ان کا اعتقاد تو یہ ہے کہ یہ دنیا عاقبت خیر کے حصول کا وسیلہ ہے، لیکن ان کے اعمال اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انہوں نے اس اعتقاد کو بھلا دیا ہے اور دنیا کو اپنے آخری ہدف کے طور پر ہے. یہاں پر یہی لکھا ہے طور پر رکھا ہے، یا یہاں صرف لکھا ہے کہ طور پر ہے. پھر لکھا ہے کہ اسی وجہ سے دین کے عظیم پیشوا مختلف عبارتوں کے ساتھ لوگوں کو خبردار کیا کرتے ہیں تاکہ لوگ خواب غفلت میں رہ کر بھٹک نہ جائیں. چنانچہ وہ کبھی ارشاد فرماتا ہے کہ کوچ کے لیے آمادہ ہو جاؤ، خدا تم پر رحم کرے. یقینی طور پر تمہارے درمیان کوچ کرنے کی صدا دی جا چکی ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور یہاں پر حوالہ دیا ہوا ہے کہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 204. پھر آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ اور کبھی فرمایا کہ الناس، یہ لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین صرف ان کی زبانوں کے لیے چٹنی بن کر رہ گیا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 383. ہم آگے پیج 371 پر. پھر لکھا ہے کہ اور کبھی اس طرح ارشاد فرمایا کہ دنیا فریب دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے اور گزر جاتی ہے. اور اس کا حوالہ ہے نہج البلاغہ کلمات قصار 415. پھر لکھا ہے کہ اور کبھی خطبہ بالا کی مانند فرماتے ہیں کہ دل کے اندھے بے بصیرت کا منتہائے نظر یہی دنیا ہے کہ اسے اس کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور صاحبان بصیرت کی نگاہیں اس سے پار چلی جاتی ہیں اور وہ ابدی جہان کا مشاہدہ کر لیتے ہیں. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اس راستے میں سخت ترین رکاوٹ یہی خطرناک غفلت ہے جو انسانوں کی اکثریت کو دامنگیر ہوتی ہے. الہی رہنماؤں کے اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اس واقعیت واو الف قاف عین یہ تے واقعیت سے آگاہ کرتے رہیں کہ یہ دنیا صرف ایک گزرگاہ ہے، ہمیشہ رہنے والی قیام گاہ نہیں. اور اب یہاں پر 5واں حصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اس میں لکھا ہے شروع کہاں سے ہوتا ہے عربی اور کہاں پہ ختم، آپ کی سماعتوں کی نظر. وَعْلَمُوا انہ لیسا سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہو رہا ہے علی نفسی و انفسکم. اور آئیے اس خطبے کا
لکھا ہے کہ اسی خطبے کا ایک جز ترجمہ ہے کہ جان لو اس دنیا میں ممکن ہے کہ انسان ہر شے سے سیر ہو جائے اور اکتا جائے سوائے زندگی کے، کہ انسان اس سے ہرگز سیر نہیں ہوتا، وہ کبھی مرنے میں راحت محسوس نہیں کرتا، اور یہ حیات و زندگی اس حکمت کی طرح ہے کہ جو قلب مردہ کے لیے حیات، اندھی آنکھوں کے لیے بینائی، بہرے کانوں کے لیے شنوائی اور تشنا کام کے لیے سیرابی ہے، اور اسی میں پورا سامان کفایت اور اسباب سلامت ہے۔ پیج 372 اسباب سلامت ہے۔ یہ کتاب خدا ہے جس کے ذریعے تم حقائق کو دیکھتے ہو اور تمہاری زبان میں گویائی آتی ہے اور حق کی آواز سنتے ہو اور اس کے کچھ حصے دوسرے حصوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ محکمات کی روشنی میں متشابہات کی تفسیر ہوتی ہے اور بعض کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ذات الہی کے متعلق الگ الگ نظریے پیش نہیں کرتا اور نہ اپنے ساتھی دوست کو اس کی راہ سے ہٹا کر کسی اور راہ پر لگا دیتا ہے۔ تم نے دلی کدورتوں پر ایکا کر لیا ہے، تمہارے کوڑے کرکٹ یعنی گندے افکار پر سبزہ اگ آیا ہے۔ امیدوں کی محبت میں تو ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو، لیکن مال کے کمانے پر ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہو۔ تمہیں شیطان خبیث نے بھٹکا دیا ہے اور تم سعادت کے راستے سے بھٹک گئے ہو اور فریبوں نے تمہیں بہکائے رکھا ہے۔ میرے اور تمہارے نفسوں کے مقابل اللہ ہی مددگار ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام اس حصے میں چند اہم مسائل اور مختلف نکات کی جانب اشارہ فرماتے ہیں جن کے درمیان بظاہر کوئی ربط نظر نہیں آتا، اور اسی وجہ سے نہج البلاغہ کے کچھ شارحین کی رائے میں یہ وہ چند منتخب جملے ہیں جو سید رضی نے امام علیہ السلام کے ایک طولانی خطبے سے کہ جس کے مطالب باہم مربوط تھے منتخب کیے ہیں، کیونکہ ان جملوں میں فصاحت و بلاغت کا عنصر زیادہ پایا جاتا تھا، اور اگر ہمیں ان کے درمیان کوئی واضح ربط نظر نہیں آتا تو اس کی وجہ بھی یہی ہے، لیکن بہرحال ہر نقطہ ایک بیش قیمت گوہر اور حکمت کا پوشیدہ خزانہ ہے۔ پیج 273۔ سب سے پہلے امام علم و دانش جو کہ انسان کے قلب کی حیات ہے اس کی اہمیت سے ایک تشبیہ کے ذریعے آگاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جان لو کہ اس دنیا میں ممکن ہے کہ انسان ہر شے سے سیر ہو جائے اور اکتا جائے سوائے زندگی کے، کہ انسان اس سے ہرگز سیر نہیں ہوتا، وہ کبھی مرنے میں راحت محسوس نہیں کرتا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے۔ سوال لکھا ہے کہ نہج البلاغہ کے بہت سے شارحین نے اس مقام پر ایک سوال پیش کیا ہے کہ مذکورہ بیان کس طرح ان بعض قرآنی آیات اور روایات سے ہم آہنگ ہو سکتا ہے جن میں موت کو اولیاء خدا کے لیے راحت اور مطلوب کہا گیا ہے۔ من جملہ سورہ جمعہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو اے یہودیو، اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم ہی خدا کے دوست ہو اور لوگ نہیں، تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو تاکہ اپنے محبوب سے ملاقات کر سکو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 6۔ اسی طرح ہم سورہ واقعہ میں پڑھتے ہیں، سورہ واقعہ کی آیات 88 اور 89 ترجمہ کہ پس اگر وہ مرنے والا خدا کے مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے آرام و آسائش ہے اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ظاہر ہے کہ جو شخص خود آرام و آسائش اور نعمتوں سے معمور بہشت سے قریب ہو وہ کبھی موت سے نہیں کترائے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ مومن کے لیے اللہ سے ملاقات کے سوا کہیں راحت و آرام نہیں ہے۔ شرح نہج البلاغہ ابن میسم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 158۔ ہم آ گئے صفحہ 374 پر۔ پھر لکھا ہے کہ یہی معنی دوسرے الفاظ میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ در حقیقت دنیا میں کسی بھی راحت ایمان کے لیے کسی قسم کی راحت نہیں سوائے پروردگار سے ملاقات کے وقت، اور اس کا حوالہ ہے بہار الانوار جلد 69 صفحہ نمبر 69۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام کی مشہور دعا منگل کے دن کی دعا میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے الہی میرے لیے اس دنیا کی زندگی کو
کو نیکیوں میں اضافے کا سبب قرار دے اور وفات کو ہر برائی سے راحت و نجات کا سبب قرار دے۔ اب لکھا ہے جواب، پہلے ہم نے سوال پڑھا، اس پہ تمام آیات پڑھی اور ائمہ کے اقوال پڑھے، اور اب لکھا ہے جواب۔ لکھا ہے اس اعتراض اور سوال کے جواب میں بہت سے جوابات دیے گئے ہیں۔ ان میں سے سب سے واضح جواب یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے وہ جملے لوگوں کی اکثریت کی جانب اشارہ ہیں جو کہ غالباً موت سے گریزاں رہتی ہے، جبکہ خاصان الہی کا معاملہ بالکل خاص ہے۔ یہ امکان بھی موجود ہے کہ اولیاء خدا اس وجہ سے بیزار ہوتے ہیں کہ موت ان کے زاد و توشہ اکٹھا کرنے اور تکامل کے مراحل کو طے کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بہرحال امیر المومنین علیہ السلام نے اس تمہید کو نتیجہ اخذ کرنے اور علم دانش کہ جس سے انسان کبھی سیر نہیں ہوتا اس سے تشبیہ دینے کی خاطر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ حیات و زندگی اس حکمت کی طرح ہے کہ جو قلب مردہ کے لیے حیات، اندھی آنکھوں کے لیے بینائی، بہرے کانوں کے لیے شنوائی اور تشنا کام کے لیے سیرابی ہے، اور اسی میں پورا سامان کفایت اور سلامت کے اسباب ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اس کا یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیں کہ حوالہ اس میں دیا گیا ہے، نہیں اس میں حوالہ نہیں ہے، ہاں صرف پیج نمبر بتاتی ہوں، 375 پہ ہم آ گئے۔ پھر لکھا ہے در حقیقت امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حیات کی دو قسمیں ہیں، مادی حیات اور جسمانی حیات کے، جس سے غالباً انسان کبھی سیر نہیں ہوتا، اور دوسری حیات معنوی و روحانی حیات ہے جو کہ مادی حیات سے افضل و برتر ہے، اور وہ علم و حکمت ہے کہ جس سے عقل مند اور صاحبان علم ہرگز سیر نہیں ہوں گے۔ اس بنا پر ذالکہ کا مشار الیہ اور وہ مشار الیہ وہ چیز ہے کہ جو اس سے پہلے ذکر ہوئی ہے، اور وہ مادی حیات ہے کہ جس سے لوگوں کی اکثریت سیر نہیں ہوتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ نہج البلاغہ کے شارحین میں سے ہر ایک نے اس مقام پر مذکورہ جملے سے متعلق احتمالات ذکر کیے ہیں، حالانکہ اس کی تفسیر واضح ہے۔ یہ اسی جیسی ہے جو امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات قصار میں وارد ہوئی ہے۔ انورٹڈ کاما ترجمہ پڑھتے ہیں کہ دو پیاسے ایسے ہیں کہ جو کبھی سیراب نہیں ہوتے، طالب علم اور طالب دنیا۔ انورٹڈ کاما کلوز، نہج البلاغہ کلمات قصار 457۔ آگے چلتے ہیں۔ بہرحال خطبے کی مذکورہ عبارت میں حکمت سے مراد علم و دانش ہے، اور وہی علم و دانش جو انسان کو پروردگار عالم کے سے قریب کر دے اور اس کے مادی اور معنوی امور کو منظم کر دے، اسے بیہودہ کاموں سے باز رکھے، اور مختصر یہ کہ جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ اسے خیر کثیر کا مالک بنا دے۔ ترجمہ: جس کو خدا کی طرف سے حکمت عطا کی گئی تو اس میں شک ہی نہیں کہ اسے خوبیوں کی بڑی دولت ہاتھ لگی ہے۔ حوالہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 269۔ پھر چلتے ہیں اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ لکھا حکمت کے اوصاف۔ امام علیہ السلام مذکورہ پرمعنی عبارت میں حکمت کے 5 اوصاف بیان فرماتے ہیں، اور بشر کی مادی اور معنوی زندگی میں اس کے کردار کو بیان کرتے ہیں۔ پہلا وصف حکمت مردہ دلوں کی حیات کا باعث ہے، یعنی وہ ارواح اور افکار جو جہالت کے باعث مردوں کی مانند بے حس و حرکت ہو جاتے ہیں اور مثبت کردار ادا نہیں کر پاتے، حکمت و علم کی بدولت ان میں جان آ جاتی ہے اور وہ زندہ ہو جاتے ہیں اور حرکت میں آ جاتے ہیں۔ پیج 376۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسرا اور تیسرا وصف حکمت عقل کے اندھوں اور بہروں کو دیکھنے والا اور سننے والا بنا دیتی ہے، اور ان حقائق کو کہ جو ان کی عقلوں پر پردے پڑ جانے کے باعث کے سبب ادراک کے قابل نہیں تھے، اس طرح سے واضح کر دیتی ہے کہ وہ جہان خلقت کے چپے چپے میں خدا کی تجلی دیکھتے ہیں، موجودات کی تسبیح کی صدائیں سنتے ہیں اور الہی رہنماؤں کے پیغام کو خوب سمجھنے لگتے ہیں۔ چوتھا اور پانچواں وصف حق کے پیاسے حکمت کے چشمے سے سیراب ہوتے ہیں اور اس کی بدولت ہر طرح کی بے نیازی اور سلامتی سے بہرہ مند ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ خیر و برکت اور سعادت و خوشبختی علم و حکمت ہی میں پوشیدہ ہے۔ امام علیہ السلام کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید کے متعلق دلچسپ اور فصیح کلمات بیان فرماتے ہیں، جو کہ نہج البلاغہ کے بعض شارحین کی رائے میں
استنافی الف سین تے یہ نون الف فے چھوٹی ہے استنافی جملے بریکٹ میں لکھا ہے علیحدہ جملے ہیں جن کا اپنے ما سبق جملوں سے رابطہ قطع ہو چکا ہے. جیسا کہ سید رضی رحمۃ اللہ کی روش یہ رہی ہے کہ وہ بعض اوقات طولانی خطبے میں سے مخصوص جملوں کا انتخاب کرتے ہیں اور باقی کو رہنے دیتے ہیں. اور اس کے بعد یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کہ ابن ابی الحدید مرحوم شارح خوئی اور محمد ابدا نے اسی رائے کا انتخاب کیا ہے. پھر آگے چلتے لکھا ہے لیکن جیسا کہ مرحوم بہرانی نے اپنی شرح میں بیان کیا ہے کہ یہ جملے اپنے ما سبق جملوں سے لا تعلق اور بے ربط نہیں ہیں کیونکہ امام علیہ السلام نے حکمت کا ایک اہم منبع قرآن کو قرار دیا ہے. اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام قرآن کے لیے جن اوصاف کو بیان فرمانے والے ہیں وہ حکمت کے بیان شدہ اوصاف ہی کے مشابہ ہیں. پھر لکھا ہے بہرحال امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کتاب خدا ہے، یہ کتاب خدا ہے جس کے ذریعے تم حقائق کو دیکھتے ہو اور تمہاری زبان میں گویائی آتی ہے اور حق کی آواز سنتے ہو. اس کے کچھ حصے دوسرے حصوں کی وضاحت کرتے ہیں، محکمات کی روشنی میں متشابہات کی تفسیر ہوتی ہے اور بعض کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں. یہ ذات الہی کے متعلق الگ الگ نظریے پیش نہیں کرتا اور نہ اپنے ساتھی دوست کو اس کی راہ سے ہٹا کر کسی اور راہ پر لگاتا ہے. انورٹڈ کاما کلوز پیج 377. یہ 7 اوصاف جو امام علیہ السلام نے قرآن کے بارے میں بیان فرمائے ہیں مختلف پہلوؤں سے ان 5 اوصاف کے مشابہ ہیں جو امام علیہ السلام نے حکمت کے بارے میں بیان فرمائے ہیں. یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں کتاب و حکمت ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں. اور اس حوالے سے یہاں پہ حوالہ دیا ہوا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیات 129, 151, 231 اور سورہ آل عمران کی آیات 48, 81 اور بہت سی آیات قرآن مجید کی طرف رجوع فرما لیجیے. پھر لکھا ہے کہ جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ان دونوں کے مابین نہایت قریبی رابطہ پایا جاتا ہے اور انبیاء الہی انہی کے زیر سایہ قدم بڑھایا کرتے تھے. بہرحال ان عبارتوں میں قرآن سے متعلق جن اوصاف کا ذکر ہوا ان میں سے بعض کی جانب قرآن میں بھی اشارہ ہوا ہے. چنانچہ اشارہ ہوتا ہے ترجمہ کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرتیں یہ بریکٹ میں لکھا ہے روشن دلیلیں آ چکی ہیں. انورٹڈ کاما کلوز. بے شک قرآن میں اس خدا کی نشانیاں ہیں کہ انسان ان کی مدد سے خدا کی تجلی کا مشاہدہ کر سکتا ہے اور ان میں موجود خدا کے پیغام کو سن سکتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ 2 جملوں کے بارے میں لکھا ہے، یہ عربی میں ہے کہ ینطقو بعضہ ببعض اور یشہدو بعضہ علی بعض کے جملے واضح طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس لیے کہ پہلے جملے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآنی آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں اور محکمات کی روشنی میں متشابہات کی وضاحت ہوتی ہے، جبکہ دوسرا جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کی آیات ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں، ہر آیت دوسری آیت کی تائید کرتی ہے اور اس کی تصدیق کرتی ہے. اس کے بعد لکھا ہے کہ ولا یختلف فی اللہ کا جملہ اس جانب اشارہ ہے کہ خدا کی صفات جلالیہ و جمالیہ اور ان کی عظمت کی نشانیاں جو کہ قرآن کی اہم بحثوں میں سے ہیں سے متعلق قرآنی آیات کے بیانات میں کسی قسم کا باہمی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے اور ساری آیتیں اس پاک ذات کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں جو تمام کمالات کا مالک اور ہر جہت سے لامحدود ہے. پیج 378. پھر لکھا ہے ولا یخالف بصاحبہ عن اللہ کا جملہ اس جانب اشارہ ہے کہ قرآنی آیتوں میں سے کوئی ایک آیت بھی انسان کو حق کے راستے سے دور نہیں کرتی بلکہ اس کی جانب لے جاتی ہے. جو بھی قرآن سے تمسک کرے گا وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگا اور جو بھی قرآن سے امید لگائے وہ نا امید نہیں ہوگا. قرآن مجید اس طرح سے اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ تو کیا یہ لوگ قرآن میں بھی غور نہیں کرتے اور خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو ضرور اس میں بڑا اختلاف پاتے. انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ ہے سورہ نساء آیت 82. پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد امام علیہ السلام سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے ایک تجربے کار طبیب اور ماہر ڈاکٹر کی طرح اپنے مخالفین کے معنوی درد و تکالیف کو بیان کرتے ہیں اور اس جانب متوجہ کرتے ہیں کہ تم لوگ قرآن کے ہوتے ہوئے کیوں کس وجہ سے حق کی جانب اپنا سفر جاری نہیں رکھ پائے. اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس
بنا پر یہ جو بعض شارحین نے کہا کہ بعض کے جملے ما سبق جملوں کے ساتھ ربط نہیں رکھتے، صحیح معلوم نہیں ہوتا، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ چنانچہ امام علیہ السلام سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ تم نے خیانت، حسد اور دلی کدورتوں پر ایکا کر لیا ہے، انورٹڈ کاما۔ اس کے بعد مزید فرماتے ہیں کہ تمہارے کوڑے کرکٹ گندے افکار پر متعفن سبزہ اگ آیا ہے۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ تمہاری بدعمالیاں تمہارے غلیظ افکار کا نتیجہ ہیں۔ تیسرے اور چوتھے جملے میں ان کی کمزوریوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ تم امیدوں کی محبت میں تو ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو، لیکن مال کے کمانے پر ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہو، پیج 379۔ پھر لکھا ہے کہ تمہارے درمیان قدر مشترک یہ ہے کہ تم لمبی آرزوؤں کے اسیر ہو گئے ہو، اور قدر اختلاف کسب مال سے تم میں سے ہر کوئی دوسرے کا مال ہتھیانے کی فکر میں ہے۔ حقیقت میں ان کی کمزوریوں کا 4 الفاظ میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے: کینہ اور حسد، دکھاوا، لمبی آرزوئیں اور مال کمانے کے لیے لڑنا جھگڑنا۔ یقیناً معاشرے میں یہ 4 صفات رذیلہ پائی جاتی ہوں، وہاں کبھی بھی سکون اور آرام پنپ نہیں سکتا، وہاں ہمیشہ جھگڑوں، جنگ، کشمکش اور مختلف قسم کے تناؤ کا راج ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں جینے والے افراد اپنے بیرونی دشمن کے مقابلے پر نہایت کمزور اور ناتواں پڑ جاتے ہیں، اور ان کے مابین اگر باہم کسی چیز پر اتحاد ہوتا ہے بھی تو وہ فقط دنیا پرستی اور لمبی آرزوؤں پر ہوتا ہے۔ اگر ان کے درمیان کوئی خوبصورت منظر دکھائی دیتا بھی ہے تو وہ صرف ان خوبصورت پھولوں کا منظر ہے جو گندگی کے ڈھیر پر اگتے ہیں اور جن کی جڑیں تعفن زدہ ہیں۔ در حقیقت امام علیہ السلام اپنے مخاطبین کو یہ یک نقطہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ اصول جو قبل از اسلام جاہل معاشرے پر حاکم تھے آج تمہارے درمیان ایک بار پھر زندہ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام خطبے کے اختتام پر ان کے انحراف کے اہم اسباب میں سے ایک سبب جو کہ شیطانی وسوسے ہیں اس کی جانب ایک خوبصورت تعبیر میں اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں مولا کہ تمہیں شیطان خبیث نے بھٹکا دیا اور تم سعادت کے راستے سے بھٹک گئے ہو، اور غریبوں اور فریبوں نے تمہیں بہکائے رکھا ہے۔ میرے اور تمہارے نفسوں کے مقابل میں اللہ ہی مددگار ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آ گئے پیج 380 پر۔ پھر لکھا ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ نور آیت نمبر 21 کہ اگر تم پر خدا کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک صاف نہ ہوتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 83 میں کہ اور مسلمانوں اگر تم پر خدا کا فضل و کرم اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند آدمیوں کے سوا تم سب کے سب شیطان کی پیروی کرنے لگتے، سورہ نساء آیت 83۔ پھر لکھا ہے حیام کے مادے سے بے مقصد راہ چلنے کے معنی میں ہے، اور بے مقصد راہ چلنے والا حیران و سرگرداں ہوتا ہے اور ہرگز مقصد تک نہیں پہنچ پاتا ہے، اور چونکہ عاشق شخص کی زندگی حیرت و سرگردانی میں بسر ہوتی ہے اس لیے اس لفظ کا اطلاق عاشق پر بھی ہوا ہے۔ بہرحال شیطان انسان کو بیہودگی اور بے مقصدیت کی جانب اکساتا ہے جس کا نتیجہ حیرت و سرگردانی ہے، اور وہ حیران و سرگرداں انسان کو ہلاکت خیز بے راہ روی کی جانب کشاں لے جاتا ہے۔ ایسے میں اگر خدا کی مدد شامل حال نہ ہو تو انسان کی زندگی اکارت چلی جائے گی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک طرف ان کی اندرونی صفات رذیلہ کی موجودگی تو دوسری طرف ان کا شیطانی وسوسوں کے زیر اثر آنا، یہ دونوں مل کر ان کی بدبختی کا سبب بنے ہیں اور ان کی بصیرت اور سننے کی قوت ان سے چھین لی۔ اس ترتیب سے اس عظیم خدائی طبیب نے درد و رنج کی وجوہات اور ان کے معالجے کے طریقے ایک ہی خطبے میں سکھلا دیے ہیں۔ اب آ گئے ہم پیج 381 پہ اور ہیڈنگ ہے نکات میں جو موضوع ہے وہ ہے قرآن مجید کی اہمیت اور جنگوں اور تنازعات میں دنیا پرستی کا کردار، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے امام علیہ السلام نے اس خطبے کے آخری حصے میں اہم ترین نکات بیان فرمائے ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ اب یہاں پہ 2 نمبر میں لکھا ہوا ہے، یعنی 1 نمبر پہ اور پھر 2 نمبر پہ۔ پہلے نمبر پہ لکھا ہے کہ قرآن مجید حقیقی معنوں میں بینائی
سماعت اور گویائی کا باعث ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے افراد ہیں جو اس سے فیض یاب نہیں ہوتے، کیونکہ وہ حجابات میں ہیں، اور وہ حجابات ان کی اندرونی خرابی، باطن کی آلودگی، لمبی آرزوؤں اور دنیا پرستی کے حجابات ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ معرفت کے اہم ترین حجابات ہیں۔ جی ہاں، کتب سماوہ جس قدر بھی حکمت سے پر ہوں اور رہبران الہی جس قدر بھی دانا اور فصیح و بلیغ ہوں، جب تک کہ سامنے والے فرد میں لیاقت و قابلیت نہ ہو تو یہ سب بے سود ہوگا۔ جیسا کہ سورج جس کی روشنی ہمیشہ اور ہر جگہ ضرب المثل ہے، نابینا شخص کو کوئی فائدہ نہیں بخشتی ہے، اور بارش کہ جس کی لطافت کے بارے میں کچھ کہنے کی گنجائش نہیں، ہر جگہ گل و لالا نہیں کھلاتی۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ تمام جنگوں، کشمکشوں اور تنازعات کا اصل سرچشمہ حب مال و ثروت اندوزی ہے۔ صرف ماضی میں ہی نہیں بلکہ آج کے دور میں بھی یہ چیز ہر جگہ واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ طاقتور حکومتیں کھل کر بغیر کسی پردہ پوشی کے کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر فلاں جنگ چھیڑی ہے، یا دنیا کے فلاں مقام پر ہمارے مفادات البتہ غیر شرعی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہمارے مفادات کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے کہ البتہ غیر شرعی، بریکٹ کلوز، تو ہمارے مفادات غیر شرعی ہیں، اس لیے وہاں ہماری عسکری قوت کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہم ان مفادات کا تحفظ کر سکیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یوں روز بروز دنیا کا چہرہ کرخت تر ہو جاتا ہے، اور اس میں جینا اور دشوار تر ہو جاتا ہے، اور ان سب کا سبب وہی ہے جسے مولا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ وَتَعَادَيْتُمْ فِي كَسْبِ الْأَمْوَالِ، تم مال و دولت کے کمانے پر ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہو، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یوں ہم پیج 381 پر ہم خطبہ 133 کو مکمل ہم نے کر لیا ہے، اور ہم نے یہ خطبہ 2 ریڈنگ کے پارٹس میں مکمل کیا ہے، 27 اور 28 میں۔ اور آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے یہ بتا دیں کہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم خطبہ 134 پڑھیں گے، یعنی کہ نشست نمبر ریڈنگ کے پارٹ نمبر 29 میں۔ اجازت چاہیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔